السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر اطلاعات آ رہی ہیں کہ ملٹری کارگو پلینز اسرائیل کے اور امریکہ کے بھارت میں آ رہے ہیں اور بھارت جو ہے وہ تیاری میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، مکار دشمن ہے۔ ہم بالکل یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جی معاملہ اب ختم ہو گیا ہے اور بیچ میں امریکہ چونکہ پڑ گیا ہے، امریکہ بیچ میں چونکہ ہے اور صدر ٹرمپ نے کہا جی کشمیر پہ بھی بات کرو، اور پھر میں نے کہا کہ ٹریڈ نہیں ہوگا۔ دیکھیں کشمیر پر بات تو صدر ٹرمپ پہلے بھی کر چکے تھے جب پہلے صدر ہوا کرتے تھے، تو اگر ہم ان پر بھروسہ کریں تو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا نا۔ وہ اکنامیکلی دیکھتا ہے چیزوں کو، ٹھیک ہے نا، کاروباری آدمی ہے نا، بزنس مین آدمی ہے۔ تو بھارت میں ان کے بزنس انٹرسٹ زیادہ ہیں اور وہ ان کو سیف گارڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ادھر بھارت کو مل رہا ہے ٹائم کہ آپ دوبارہ سے ایک نئی حکمت عملی تیار کریں، آپ دوبارہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ری گروپ کریں، تیاری پکڑیں، اور تیاری پکڑ کر تو پھر آپ دوبارہ سے کوئی کارروائی کریں۔ اور بھارت نے پہلے بھی ایسے ہی کیا ہے اور اب بھی اڑتا تیر لیا تو اب بھی لے گا، اور اس میں امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ اچھا اب امریکہ پورا آن دا ہول کیا گیم کیا ہے؟ بہت بڑی گیم چل رہی ہے، بہت بڑی گیم چل رہی ہے۔ وہ گیم کیا ہے کہ چائنا نے ثابت کر دیا کہ ٹیکنالوجی میں وہ ساروں سے آگے ہیں۔ وہاں پر فرانس پریشان بیٹھا ہوا ہے، امریکہ الگ پریشان بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے S-400 کے ساتھ جو کیا وہ الگ پریشانی ہے روس کے لیے، لیکن روس دراصل یہ جو بلاک بننے جا رہے ہیں نا، اس میں چائنا ہے، روس ہے اور پاکستان ہے۔ اچھا یہ بلاک ابھی سے نہیں، یہ پہلے سے بن رہا ہے۔ 2021 میں بھی آپ نے یاد ہے آپ کو بہت اچھی طرح سے، وہ روس کا دورہ کیا تھا عمران خان نے، تو بڑا مسئلہ ہوا تھا اس پر۔ تو یہ تب سے بلاک بن رہا ہے، 2022 میں کیا تھا عمران خان نے دورہ جب حکومت ختم ہو رہی تھی تب، تو 2021 سے اس بلاک پر کام ہو رہا ہے، رشیا، چائنا اینڈ پاکستان۔ اور ادھر گوادر بھارت کو نہیں ہضم ہوتا، امریکہ کو نہیں ہضم ہوتا، ایران بھی خطے میں موجود ہے، ایران بھی پاکستان کے ساتھ ہے، ترکی بھی پاکستان کے ساتھ ہے۔ وہ آپ دیکھیں کہ ترکی جو ہے اس کو بھی مسلمان ملک ہے، اس کو صرف اس لیے یورپین یونین کا حصہ نہیں بننے دیا جاتا، ہر طرح سے تمام تر ریکوائرمنٹس پوری ہیں کہ مسلمان ملک ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی برداشت نہیں ہو رہا کہ پاکستان کی ہر طرف جو ہے وہ بلے بلے ہو رہی ہے، تعریفیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان ایئر فورس نے کمال کر دیا ہے، جھنڈے گاڑ دیے ہیں کامیابی کے، قلعہ ٹھوک دیا اپنا جا کر بھارت میں۔ یہ برداشت نہیں ہو رہا، اور بھارت سے بھی یہ برداشت نہیں ہو رہا، بڑی ٹکا کے بیزتی ہو رہی ہے، ہضم نہیں ہو رہا نا، اس لیے وہ پاگل آدمی، کھسکا ہوا آدمی، سنکی آدمی اس پر کوئی نہ کوئی ایک اور بلنڈر مارے گا، اور بلنڈر مار کے وہ اپنا نقصان کرے گا۔ بالکل اسی طرح یہ کہ ایک جواریہ جاتا ہے، جا کے جوا کھیلتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے، جوئے میں ہار جاتا ہے، لیکن پھر بھی اور مزید پیسے لگا دیتا ہے اس امید کے ساتھ کہ یار شاید جو لگائے ہیں وہ واپس آ جائیں۔ تو نریندر مودی بھی ایسا ہی جواریہ ہے اور کھسکاوا آدمی ہے، تو لہٰذا وہ اس قسم کی حرکت کر سکتا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے۔ ابھی بھی آج کی اطلاع ہے کہ یہاں پر ایک جاسوس ڈرون ہم نے پکڑا ہے، اس کو ہم نے گرایا اور وہ جاسوسی کر رہا تھا، تو یہ سب بھارت کر رہا ہے اور اس پر لگا ہوا ہے۔ اب وہ جو گیم ہے وہ گیم کیا ہے؟ ایک تو یہ ٹیکنالوجی کی گیم ہے نا، اب بھارت پوری تیاری کرے گا کہ پاکستان کے پاس کیا کیا ہے، کیا کیا اسلحہ ہے، چائنا نے کیا کیا ٹیکنالوجی دی ہے، کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، ایک بات یہ ہے۔ دوسری طرف یہ جو میجر گورو آریہ اور اس طرح کے لوگ ہیں، اور پھر وہ جنرل بخشی ہے، یہ کہتے ہیں چیخیں مارنے کی بات کرتے ہیں، چیخیں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ان کی اپنی نکلی ہوئی ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ چائنیز کرنسی ہے یوان، پوری دنیا میں ٹریڈ ہوتا ہے ڈالر پہ، تیل خریدا جاتا ہے ڈالر پہ، پیمنٹس ڈالر میں ہو رہی ہوتی ہیں، تیل کی ہم بھی کرتے ہیں، ڈالرز میں ہی کرتے ہیں۔ اب رشیا بھی اور اس میں سعودی عربیہ بھی کسی حد تک دلچسپی لے رہا ہے کہ چائنیز کرنسی یوان میں یہ سارا کچھ ہو۔ یہ میں آپ کو کنفرمڈ رپورٹس بتا رہا ہوں۔ اب جب ایسا ہوگا کہ چائنیز کرنسی یوان میں ٹریڈ ہونا شروع ہو جائے گا، رشیا کرے گا، چائنا کی کرنسی ہے، سعودی عربیہ بھی اس میں شامل ہے، تو پھر بات امریکہ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور پھر امریکہ میں ایک بہت بڑا ایشو کیا کھڑا ہوگا؟ انفلیشن بڑھ جائے گی۔ یہ پچھلے 50 سالوں میں ٹریڈ جو ہے یہ ٹریڈ ہو رہا ہے ڈالرز میں، اب جب جو ہے یہ ٹریڈ چینج ہوا اور اگر یہ یوان میں ہونا شروع ہو گیا تو بہت بڑا پنگا ہے یہ امریکہ کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر بننے کے بعد جو پہلا دورہ کیا ہے وہ سعودی عربیہ کا کیا ہے، اس کے بعد قطر ہے، متحدہ عرب امارات ہے۔ تو یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے، ان کو وہ کچھ دے کر جو ان کو پتہ ہے کہ ان خلیجی ممالک کو یہ کچھ چاہیے، جس طرح اسلحہ چاہیے، ہتھیار چاہیے، وہ ہم دیں گے، اور ان کو ایک دفعہ اپنے ساتھ اپنے اس گروپ میں شامل کرنا چاہ رہا ہے امریکہ۔ اچھا اب یہ جو جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے نا، اس جنگ بندی کے اعلان پر میرے پاس یہ پہلے سے اطلاع موجود تھی کہ امریکی صدر کا 13 تاریخ کو دورہ ہے سعودی عربیہ کا، اور یہ اس سے پہلے ہی ہونا ہے جو ہونا ہے، اور جتنا بھی ہونا ہے یہ اس سے پہلے ہونا ہے،
ٹھیک ہے، جب امریکی صدر نے یہاں پر خطے میں مڈل ایسٹ میں پہنچنا ہے تو اس وقت اس سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ سارے معاملے کو سارٹ آؤٹ کر دیا جائے۔ اب جب یہ امریکی صدر اپنا دورہ مکمل کر کے اس خطے کا، خلیجی ممالک کا واپس جائیں گے تو اس کے بعد صورتحال پھر خراب ہو سکتی ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، وہ الگ بات ہے کہ ہم تیار تھے اور ہم تیار ہیں۔ اچھا جی، اب نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، نریندر مودی کا نام ان سے لیا نہیں جاتا، اس سے پہلے کلبھوشن کا نام ان سے نہیں لیا جاتا تھا، اور یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ کی باتیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ان سے اب بھی نام نہیں لیا جا رہا۔ اور یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طرح سے آ کر کہہ رہے ہیں، کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جی یہ ہماری بہادری اور ہماری دلیری ہے۔ بھائی آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، سارا کچھ کیا ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے تو وہ پاکستان ایئر فورس نے کیا ہے، تسی کون؟ ٹھیک ہے، مطلب بیچ میں خام خواہ ایویں آ گئے ہیں، جان نہ پہچان میں تیرا مہمان۔ مطلب آپ کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی رول نہیں ہے، آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ مودی کو للکاریں۔ ارے بھائی، مودی کی کل کی تقریر کا جواب آپ دے ہی نہیں سکتے ہیں، آپ دے ہی نہیں سکتے ہیں، آپ سے دیا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں گی جب آپ کو جواب دینا پڑ گیا، اگر مودی کا نام لے کر جواب دینا پڑا۔ آپ کہتے ہیں اور آپ کے ساتھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو دلیری نہیں ہے، 2019 میں انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ کیا کروں، بھارت سے جنگ لڑ لوں۔ ارے بھائی، آپ نے کیا جنگ لڑی ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ آپ کسی اور کی آنکھوں میں جا کے دھول جھونکیں، خدارا آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ کے یہ جو ہے نا سوشل میڈیا والے لوگ یہ سارے فارغ ہیں، یہ بھی پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو ایکٹیو ہوئے ہیں اور انہوں نے پھر یہ محاذ سنبھال لیا کہ یہ جو پروپیگنڈا بھارت کر رہا ہے اس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 2019 میں کیا ہوا تھا؟ پلوامہ ہوا، پلوامہ کے بعد بھارت نے آ کر درخت شہید کیے، کوا مار دیا بالا کوٹ میں اور واپس چلے گئے۔ ہم نے اس کے جواب میں اتنا ہی بنتا تھا، ہم نے اتنا ہی کیا۔ کتنا بنتا تھا؟ جتنا بنتا تھا اتنا ہم نے کیا، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ تو ہم نے نہیں کیا نا۔ اب ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جواب دیں گے، اگر آپ ایسکیلیٹ کریں گے تو ہم جواب دیں گے، اگر آپ ایسکیلیٹ نہیں کریں گے تو ہم مزید اس معاملے کو نہیں چاہتے ہیں کہ بڑھے، کیونکہ دونوں ہی نیوکلیئر آرمڈ سٹیٹس ہیں۔ عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کہا تھا لا الہ الا اللہ اینڈ وی ول فائٹ۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ عمران خان نے کہا تھا نا۔ آپ اس آدمی کا کہتے ہیں جس نے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کر کہہ دیا تھا کہ وی ول فائٹ۔ کبھی شہباز شریف صاحب کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہے؟ نہ آواز میں وہ گرج، نہ انداز کہ جس پر کہیں ہم سن کر کے واہ کیا بات ہے ڈیلیوری کی۔ میں کہتا ہوں اس سے پہلے ذوالفقار بھٹو نے جب کیا تھا وہاں یونائٹڈ نیشنز میں خطاب، سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اسی طرح سن کر عمران خان کا خطاب رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور یہ ان کو پسند کرنے والے ناپسند کرنے والے سب کے ساتھ ہی یہی حال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سب پسند کرتے تھے کہ کیا جواب دیا ٹکا کر وہاں پر۔ تو یہ عمران خان صاحب ہی کر سکتے تھے۔ ابھی آپ نے کہا کہ جی انہوں نے آ کر ہمارے ہاں میزائل مارے، ٹھیک ہے، مختلف مقامات پہ، قصور میں مارا، مرید کے میں مارا، بہاولپور میں مارا، پھر اس طرح سے آزاد کشمیر میں انہوں نے مارا بم، میزائل مارے، تو ہم نے پھر اس کے جواب میں اسی وقت ہم نے ان کو کاؤنٹر کیا اور ہم نے ان کے جہاز گرائے، ٹھیک ہے، تب بھی ہم نے جہاز گرائے تھے، ہم گئے، ہم نے جا کے وہاں پہ لاک کیے، سپاٹس ان کو بتایا، اور پھر اس کے بعد جب ان کا جہاز، ان کا طیارہ آیا ابھی نندن کا، تو ہم نے گرایا، اور ہم نے یہ وہاں پر اپنا ایک دفعہ ان کو بتا دیا تھا، میسج دے دیا تھا۔ اس دفعہ بھی ہم نے میسج دے دیا۔ پھر اس کے بعد ہم انتظار کرتے رہے، ڈرونز ہوئے، ہم پھر چاہ رہے تھے کہ بھائی بھارت ڈرونز اڑا رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں بندہ بن جا، بندے دا پتر بن جا، نہ کر، باز آ جا، مڑ جا، لیکن پھر باز نہیں آیا۔ اور بھارت نے جب یہاں نور خان ایئر بیس اور ہمارے دیگر ایئر بیسز پہ حملہ کیا تو پھر ہم نے اس کے بعد اس کے جواب میں پھر ہم نے ان کو ٹھوکا۔ تو تب کتنا ہوا تھا؟ تب جتنا ہوا تھا اس کے مطابق ٹھوکا، اب جتنا ہوا اس کے مطابق ٹھوکا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ عمران خان کے ابھی ہوتے ہوئے ہو جاتا تو ہم پہلے ٹھوک دیتے، لیکن آپ جو تھے وہ بالکل اس میں کہیں پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ عمران خان صاحب کو یہ کہنا کہ جی کیا جنگ کر دوں، آپ نے کیا یہ جنگ کی ہے؟ یہ آپ نے کیا ہے، آپ تو اس کے حق میں ہی نہیں تھے، آپ تو نام نہیں لے سکتے، آپ بات کیا کرتے ہیں؟ تو لہٰذا بھول جاؤ، تھوڑا ایج کوئی کام نہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف جی عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ دیکھیں، عمران خان صاحب کی رہائی وقت کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب کو کہیں منتقل کرنے کا پلان تھا، عمران خان صاحب اس کے لیے راضی نہیں تھے، عمران خان صاحب انکاری تھے، عمران خان صاحب کے انکاری ہونے کی وجہ سے ان کو کہیں پہ منتقل نہیں کیا گیا، ورنہ جب یہ بات ابھی پچھلے دنوں میں جنگ کا معاملہ زور پکڑ رہا تھا تو کوششیں کی گئیں، لیکن عمران خان صاحب ڈڈ ناٹ ایگری ٹو اٹ۔ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ صرف اگر کوئی ان کی پارٹی میں پتہ نہیں کتنے سنسیئر لوگ ہیں، وہ سنسیئر بندے سامنے آئیں گے تو بات کا پتہ چلے گا،
اب دیکھیں نا وہ سارے کے سارے فوٹو سیشن ہوتے جا رہے ہیں اور سارے کے سارے تصویریں کھنچا کے اپنی حاضریاں لگاتے ہیں, نمبر بناتے ہیں. خوش آمدیں چھوڑ دیں, خوش آمدیں جب تک کرتے رہیں گے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے سوشل میڈیا اور باہر کے جو لوگ ہیں, ان کا جو ووٹر ہے, سپورٹر ہے, ورکر ہے, وہ ان کے ساتھ مخلص ہے. باقی سب جو ہیں وہ اپنا اپنا کام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر میں دیکھ رہا تھا ابھی وہ میاں اکرم عثمان رہا ہوئے, ملٹری ٹرائل سے ان کو سزا ہوئی تھی 2 سال کی, وہ رہا ہوئے, تو وہاں پر یہ علی امتیاز وڑائچ بھی گئے ہوئے تھے جو پی ٹی آئی کے بھی پہلی بار ایم پی اے ہوئے ہیں. وہ یہاں پر تو موجود تھے, جا کر ان کو گلے چلے مل رہے ہیں, مبارکبادیں دے رہے ہیں. لیکن جب یہ 26 نومبر ہوا تھا تو یہ لاہور کی قیادت, جس میں یہ صاحب بھی شامل ہیں جن کے میں نے نام لیا, علی امتیاز وڑائچ, یہ وہاں پر کہیں دور دور تک نہیں تھے. مطلب یہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یار کدھر پھڑے نہ جائیے, یہ ڈر تھا. تو اب بھی یہ ہے کہ یہ لطیف کھوسہ صاحب ان کمپنی کے ان بیانات سے کچھ نہیں ہونا. یہ جب تک ورکر باہر نہیں نکلے گا تب تک عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہے. عمران خان صاحب کو رہا صرف اور صرف تبھی کیا جا سکتا ہے کہ جب پی ٹی آئی کا وہ ڈائی ہارڈ ورکر سپورٹر باہر نکلے گا, تب جا کر یہ بات بنے گی. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جنگ بندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حالات بالکل سیٹ ہو گئے ہیں, ابھی بھی چیزیں کرٹیکل ہیں, سینسٹیو ہے سچویشن. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بھارت تیاری پکڑ رہا ہے, پلیز ریممبر بھارت تیاری پکڑ رہا ہے. تو ایک اے پی سی ابھی بھی بلانی جانی چاہیے اور عمران خان صاحب کو رہا کیا جانا چاہیے, بیکاز یہ ہمارے ملک کی سالمیت کی جنگ ہے, اور اس نازک موڑ پر ہمیں یقیناً ایک نیشنل لیڈر چاہیے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.